عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا, he was praising someone, ایک صحابی, he was praising other person. عمر بن خطاب نے روکا, انہوں نے کہا have you traveled with him؟ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں, ڈیلنگ کی ہے فائنینشیل؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے کوئی معاملات کر کے دیکھا ان کے ساتھ, کوئی رشتہ کر کے؟ کہتے ہیں نہیں. تو واللہ you don't know anything about this person, how could you praise him? stop praising him. تو بات یہ, تو شادی پہلا پوائنٹ کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں ایسے بندے سے کریں جو کریکٹر والا ہو, ٹھیک ہے. داڑھی جیسے امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور دین جو ہے نا کمپلیٹ دیندار, جس میں آپ کا ظاہری بھی ہے, جس میں نمازیں بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کریکٹر بھی ہے. یو کانٹ پک ون, ادھر اور نہیں کر سکتے. ایون کچھ لوگ صرف یہ نہ سن کے نہ سمجھے کہ صرف کریکٹر از دی اونلی تھنگ, اور نہ داڑھی ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ نمازیں, نہ کچھ اور ہے. اچھی بات ہے, کریکٹر از گڈ, بٹ دی ادر تھنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی, بیکاز جب اللہ کا ڈر, خوف, تقویٰ دل میں ہوگا نا, تو انسان ہر انسان غلطی کرتا ہے. So once they make a mistake, they'll at least regret it and realize and try to fix it. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ پیرنٹس ایموشنلی بلیک میل بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی, not in every case, لیکن since I'm a person who has practical experience in this field, کہ نہیں جی نہیں, جٹ ہے تو جٹ ہے, بٹ ہے تو بٹ ہے, ہم کہیں بھی شادی نہیں کریں گے اپنے کاسٹ کے اندر کریں گے. یا جی میرے پرانے دوست نے, میں نے اس کی باتوں کا انکار نہیں کرتا, اس نے رشتہ مانگ لیا, اب پتر تو نے ادھر ہی کرنی ہے شادی, ایسی مطلب اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی. اچھا پھر ایسے کہ سبحان اللہ, ایسا تھا کہ جس میں پیرنٹس نے کہا, بات ہوئی, لڑکے نے چون چاہ نہیں کی, شادی کر لی. شادی کی پہلی لات لڑکی کو بولتا ہے, میں آئی نیور وانٹ ٹو میری یو. او بھائی اللہ کے بندے, تمہیں ایک دن پہلے بول دیتے نا, یو آر ناٹ مین انف ٹو سے دس بفور میرج. اور بولا, اور سبحان اللہ ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ ٹھیک کیا, اینڈ وینٹ ٹو ابراڈ اس جھوٹ دعوے کے ساتھ کہ میں آپ کو منگواؤں گا, لیکن ہی نیور کالڈ بیک. یہ کیسز تو ویسے ٹو بی آنیسٹ پاکستان میں بہت کامن ہے, بہت زیادہ ہے, بہت کامن ہے. جو اسپیشلی باہر سے لوگ جو ادھر ادھر شادیاں کرتے ہیں نا, ادھر یا تو کبھی میرڈ ہوتے ہیں باہر, پیرنٹس کے پریشر سے واپس آ کے ان کی مرضی کی ایک شادی کرتے ہیں, باہر اپنی مرضی کی شادی کی ہوتی ہے, ایک کو ادھر رکھتے ہیں اور اپنی مرضی والی کے ساتھ باہر رہتے ہیں, اور ایک بیچاری عورت کی بلا وجہ یہاں زندگی تباہ کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے مطلب کچھ کیسز ایسے ہی میں نے دیکھے ہیں کہ جو خام خواہ بیوی پر تشدد کرتے ہیں, نہ اس کو اپنے پیرنٹس سے ملنے دیتے ہیں, مطلب اس کو نہ ایک قید خانے میں رکھ دیتے ہیں. لٹرلی میں نے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ مارا جاتا ہے ایسے خاتون کو, اور صرف وہ مرد نہیں مارتا, اس کے خاندان کے ساری مطلب ساس بھی مارتی ہیں اس کے, اور ہر طرح کا ایک نا جیسے نوکرانی کو نہیں آپ گھر میں لے کے آتے کہ سارے کام جو ہے وہ نندوں کے سارے کام بھی یہی کرے گی اور سب کچھ کرے گی, اور اس کو نہ, اور اگر تم نے بتایا اپنے گھر میں سے کسی کو تو پھر تمہاری ایسی کی ٹیسٹ. اور اگر وہ غلطی سے بتا بھی دینا تو الٹا پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا صبر شکر گزار, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو. تمہاری تم جا رہی, تمہاری میت جانی چاہیے. اللہ کے نبی کا یہ دین تو نہیں ہے. یعنی ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے سے نہیں رہنا چاہتی, تو آپ نے ریکمینڈ کیا کہ رہ لو, مطلب بناؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ میرا آرڈر نہیں ہے, یعنی آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آئی ول ٹیک ڈائیورس. نہیں بنی, کیمسٹری نہیں میچ کی. ایموشنل اور فزیکل ابیوز تو دور کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ پروموٹنگ ڈائیورسز, پہلے بہت زیادہ اللہ معاف کرے. اینڈ when two elephants fights the grass gets crumbled, بچے اولاد سفر کرتی ہے. But the thing is, why didn't we make mature decisions when getting married to someone? And number two is, why did we say yes when we were not willing? Come on, be brave enough. اور یہ بھی نہ کہیں کہ پیرنٹس نہیں میں کرتا ایسی تیسی, نیگوشیٹ کریں, پیار محبت کا ریلیشن شپ رکھیں. وہ پیرنٹس بھی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو بیٹی کی شادی بغیر اس کی مرضی سے کروا دیتے ہیں, اور وہ عورتیں بھی اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتی ہیں جو کنوے نہیں کرتی. اور ساری زندگی, مطلب میرے پاس ایسے کیسز ہیں, ایک خاتون تھی کہتی ہیں کہ I never wanted to marry this person تھا بھائی, جس کے ساتھ 4 بچے بھی ہیں برو, اور لیکن کیا مسئلہ ہے ابھی, نیور وانٹڈ, پیرنٹس انکار نہیں کیا, شادی دن بھی اداس تھی, بس گزارا چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے, and now she is interested in his husband's friend. اچھا جی, اور یہ میرے پاس جو کیس آیا تھا مینلی, بہت سارے کیسز. اچھا لوگ اس کو نا اصل میں دین کا حصہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بول نہیں سکتی, پیرنٹس نے جو کہہ دیا وہیں پہ شادی کرنی ہے, اگر بولا تو یہ گناہ کی بات ہے, بلکہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بول کے لڑکی خود بتائے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا میں انٹرسٹڈ ہوں, میں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں. اور وہ بھی وجہ بتائے نا کہ اگر تو if you're mature enough
کہ یہ وجہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. بالکل. تو پیرنٹس سمجھیں گے. پیرنٹس آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. پیرنٹس جان بوجھ کے آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتے, نہ پھنسانا چاہتے ہیں. بالکل. دے آر جسٹ مس انٹرپریٹنگ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, تو خاموشی کو وہ ہاں لے لیتے ہیں. اور ہاں لے لیتے ہیں. یہ کہ آئی تھنک جو اکثر لڑکے اور لڑکی ہوتے ہیں اسپیشلی, کبھی کبھی واقعی وہ بھی ان کے کچھ ڈیسیجن آپ نے کہا نا ریزنس دینی چاہیے. جب ریزنز آر رائٹ تو وہ سمجھ آتی ہے. اگر بالکل ایم ہی ہے, فضول سے کوئی ریزن, کوئی لاجیکل نہیں ہے کہ یار بس ویسے ہی نہیں, تو پیرنٹس کو بھی نا ہمیں ان کی بھی ڈیسیجن کو ویلیو ضرور کرنا چاہیے. طالب دعا سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. طالب دعا سے بچتے ہیں نا. فار ایگزامپل آج کے لڑکے لڑکیاں ہر جگہ منہ میں آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پیرنٹس جب بھی آتے ہیں شادی کرنے, ابا جی میں تو لڑکی اس میں انٹرسٹڈ ہوں, بیٹی کہتی میں تو فلاں میں انٹرسٹڈ ہوں. بھائی تم نے کیوں جو ہے نا اپنی عصمت ایک بندے کے حوالے کر دی. یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ یور سیلف فار یور ہسبینڈ. بالکل. تو یہ کیسز بھی ہیں. بسات واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم اس کی بیس روٹ پہ جائیں نا, یقین کریں ہم جب سے آئی واز سینگ دی اسٹیٹسٹکس کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یار جو ویسٹرنرز ہیں نا, ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں, سب کچھ آ گئے ہیں, ہر چیز وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور انوویشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جا کے سرچ کریں اور لکھیں ہائیسٹ ڈیورس ریٹس ان دی ورلڈ, یعنی کون سے کنٹریز ہیں. آپ کو ٹاپ پہ نا سو کالڈ, آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ, آپ کو کوئی مسلم کنٹری نظر نہیں آئے گا اس میں. آپ کو یو ایس نظر آئے گا, یورپ نظر آئے گا, سارے بڑے بڑے آپ کے جاپان, یا سو ٹو سے آپ کی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ دے آر ہیون آن دس ارتھ, ہیپیسٹ کنٹریز, ڈیورس ریٹس ان کے زیادہ ہیں. ہم لوگ جب ایک پرسیپشن ہم نے مان لینا کہ یار یہ ہمارے رول ماڈل ہیں یار, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم سب کانشیسلی بھی نا ان کے سارے سوشل کلچر کو بھی ہم لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہو. یار ایڈوانس ہو جاؤ, کدھر بیٹھے ہو تم دین کی بات کر رہے ہو. اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, ان کی غلطیاں ہیں, لیکن واللہ دا موسٹ برڈن جو پڑھنا چاہیے نا وہ پیرنٹس کے اوپر پڑھنا چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. ابھی میں ایک جس بردر کی بات کر رہا تھا, اس کی پتہ لڑائی تو نہیں چل رہی, بحث چل رہی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ یار میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, شی از پریکٹسنگ, اور وہ کہتے ہیں شرعی نقاب بھی کرتی ہیں, پلس شی از پریئنگ 5 times a day, لیکن ان کے پیرنٹس کی آنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ ہم نے شادی نہیں کرنی, بس دیر از نو ریزن, دے آر ناٹ گیونگ اینی ریزن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا بڑے ان کے اور کوئی پلانز ہوں گے پروبیبلی, ٹھیک ہے, کہ یار ہم نے اپنی جگہ اپنے پسند کی جگہ کرنی ہے, ہم نے تمہاری پسند کی جگہ میں نہیں کرنی. تو پیرنٹس کے اوپر فرسٹ اینڈ فارموسٹ نا پیرنٹس کے اوپر بڑا ایک برڈن آتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ ہو جانا, اس کو پال لینا وغیرہ وغیرہ, اس کو پڑھائی جو ہے وہ اس کی پوری کر دینا, اس سے آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوتی. اچھا اس کے اوپر دیکھیں, اب دیکھیں فادر کی اگر ہم بات کریں, جو آیت آتی ہے نا الرجال قوامون علی النساء, اب دیکھیں جو فادر ہوتا ہے نا وہ عموماً ہمارے ہاں کیا تھا کہ یار قوام, ہی از دا باس آف دا ہاؤس. یار آپ باس نہیں ہیں, آپ کی لیٹ سے اگر آپ ہیڈ بھی ہیں نا کسی ادارے کی, انسٹیٹیوٹ کے, آن دا سیم لیول آپ کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس پریولیجز ہیں نا, آپ کے پاس رسپانسبلٹیز بھی پھر ویسی ہی ہیں, تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرنا ہے. مطلب وہ بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے, گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی جو گر رہا ہے اس کو تھام جو لینا, اس کا نام قوام ہے. بالکل ایسا. لیڈر یہی ہوتا ہے نا, جو نیچے ٹیم ہے یا جو بھی ہے اس کو سنبھالنا, ان کو جب ڈاؤن ٹائم ہے تب ان کو سپورٹ کرنا. اور وہی بات ہے کہ اس کے اوپر جتنی زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کو اتھارٹی ملتی ہے نا, اتنی زیادہ آپ سے سوال بھی اسی کے بارے میں ہونا چاہیے. یو ہیو مور پیپل ٹو لک آفٹر, تو اتنا زیادہ آپ